نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والنجم إذا هوى آمنت بالله ورسوله وصدق الله مولانا العظيم. خانقاہ بارگاہ عشق کے ذمہ داران افراد سرپرست حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی عشقی برکاتی مدث اللہ العالی، ان کے صاحبزادے عزیز گرامی خواجہ شاہ تمیم احمد عشقی، خواجہ حسن، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز سامعین و حاضرین، معراج کی متبرک شب ہے اور آپ ایک متبرک خانقاہ میں جلوہ فرما ہیں، حاضر ہیں۔ خانقاہوں نے شریعت کو جس انداز سے سمجھا ہے اور برتا ہے، اس میں یہ لحاظ رکھا گیا کہ خانقاہیں حصول فیض کا مرکز ہے، فیض حاصل کرنا، فیض کو پراپت کرنا، اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور یہی وہ اصول ہے جس کے تحت سیرت کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جسے خانقاہ آباد نہ کرتی ہو۔ ولادت ہو، وصال ہو، رمضان ہو، رجب ہو، شعبان ہو، کوئی موقع ایسا نہیں جو خانقاہیں حصول فیض کے لیے استعمال نہ کرتی۔ خانقاہیں جہاں یہ اصول رکھتی ہیں کہ یہ حضرت کا حجرہ ہے، یہ حضرت کا مصلی ہے، یہ حضرت کا عصا ہے، یہ حضرت کی ڈیوڑی ہے، اس کی قدر کرتے ہیں۔ کسی بزرگ کے حجرے میں گئے تو 2 رکعت نفل برکت کے لیے پڑھتے ہیں، کسی بزرگ کی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، عرس ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ اسی حوالے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن تاریخوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی، وہ حصول فیض کا منبع ہے۔ اس تاریخ میں اگر تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو تو دوسری تاریخوں کے مقابلے میں تم پر اللہ کا کرم یقیناً زیادہ برسے گا، اور یہی وہ اصول ہے کہ خانقاہیں ان تاریخوں کو زندہ رکھتی ہیں۔ آج جو 1500 برس کے بعد 27 رجب کا یہ اہتمام قیل و قال سے الگ ہٹ کر، چنی اور چنا سے الگ ہٹ کر، ایسے اور ویسے سے الگ ہٹ کر خانقاہوں میں یادگار کے طور پر منایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ خانقاہیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا انعقاد حصول فیض کا معتبر ذریعہ ہے۔ بعض بزرگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی تاریخوں میں بگڑی قسمت بنتی ہے، خالی جھولی بھر جاتی ہے، اور مصیبتوں کا حل پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی فضل کے لیے کسی تاریخ کا انتخاب کرتا ہے، ایسے ہی تو فضل نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک معمولی سا کام کرنا ہو تو آپ تاریخ کا تعین کرتے ہیں، دن چنتے ہیں، کون دن ہوگا، کیسے ہوگا، یہ دن مناسب ہے کہ یہ دن مناسب ہے، یہ وقت مناسب ہے کہ یہ وقت مناسب ہے۔ ایسا جو آپ اور ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ سلام علیہ یوم بولے گا۔ جب کسی نبی کی ولادت کا وقت آتا ہے
تو اس وقت اللہ کی رحمت تیاری کرتی ہے کہ سلامتی برسے، سلام برسے، ولادت میں سلام برستا ہے۔ یوم یموت، جس دن کسی ولی کی وفات ہوتی ہے، نبی کی وفات ہوتی ہے، اللہ والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ سب رخصت ہو رہے ہیں، یہ بھی رخصت ہو؟ نہیں، یہ وہ دن ہے جس دن کوئی اللہ والا جا رہا ہے تو اللہ نے سلام کے برسانے کا نظم خدا بندی کیا ہے۔ یوم یبعث حیا، اسی طریقے سے جب کوئی اللہ والا نبی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، یا اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا سے اٹھائے جائیں، قیامت کے روز اٹھائے جائیں، تو کیا وہ عام لوگوں کی طرح اٹھیں گے؟ جی نہیں، یوم یبعث حیا، جب ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کے شان کے لائق حیات کے ساتھ اٹھائے گا، اس وقت بھی سلام برس رہا ہو۔ صاحب سجادہ تشریف فرما ہے، بارگاہ عشق ہے، حضرت عشق کی خانقاہ ہے۔ تقریریں تو آپ سماعت کریں گے، علماء آئے ہوئے ہیں، میں تو چند منٹوں کے لیے حاضر آیا، بہت اصرار تھا، تو میرے لیے اس دروازے پر آنا بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ سلطان العاشقین خواجہ شاہ رکن الدین المتخلص بعشق قدس سرہ سے ہماری نسبتیں کئی ہیں۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ حضرت قطب العالم شیخ جہاں مخدوم شاہ محمد منیم پاکباز رحمت اللہ علیہ کے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ خلیفہ اور مجاز ہیں۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ ہمارے حضرت کے پیر و مرشد خواجہ شاہ محمد فرہاد قطب الارشاد کے حضرت عشق اپنے نواسے ہیں، تو پیر کا نواسہ یقیناً اہل طریقت کے یہاں لائق عزت اور تعظیم ہے۔ اسی نسبت سے ہم لوگ پیرزادوں کی قدر کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے جد اعلیٰ حضرت قطب العصر سیدنا میر قمر الدین حسین قدس سرہ العزیز، مصدر تصرف و کرامات خواجہ سید شاہ ابو البرکات قدس سرہ العزیز کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، مجاز بھی ہیں، اور ان کے جانشین بھی ہیں ان کی حیات میں، کیونکہ حضرت کا وصال حضرت کی حیات میں ہو گیا، یعنی 1255 ہجری میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، اور خواجہ ابو البرکات رحمت اللہ علیہ ایک سال بعد 1256 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ جو گوناگوں قربت ہے، ہمہ جہت قربت ہے اس آستانے سے، تو کوئی بہانہ اس آستانے پر حاضر ہونے کا ملتا رہے، یہی بڑی سعادت ہے، بڑی خوش بختی ہے۔ تو اس لیے بار بار اصرار ہوا تو میں حاضر آ گیا۔ پیروں کے در پر کیا بولنا اور کیا سننا، پیروں کے در پر تو آدمی زبان کھولتا ہے اس لیے کہ پیر کی نگاہ کرم ہو جائے، پیر کی توجہ ہو جائے، پیر کی نظر عنایت ہو جائے، اور ایک ایسا پیر حضرت عشق جیسا جس پر زمانے کا اتفاق ہو، زمانے نے مان لیا کہ یہ مرشد بے نظیر ہے، یہ پیر لاجواب ہے، ایسا پیر جو قسمت ساز ہے، اس کی بارگاہ میں بولنا سکھا دیتا ہے۔ انہی بارگاہوں کے صدقے اور طفیل میں آدمی کو بولنا آتا ہے۔ یہ جو سفر معراج ہے، یہ صوفیہ کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ باقی تو اس بحث میں ہے کہ یہ سفر کیسا تھا، روحانی تھا کہ جسمانی تھا، جسم و جان کے ساتھ تھا کہ روح کا سفر تھا، جسم گیا کہ نہ گیا،
کہ صرف روح گئی. الگ الگ انداز سے سوچنے والے، بحث کرنے والے، تحقیق کرنے والے، غور و خوض کرنے والے اس پر بات کر رہے ہیں. لیکن صوفیہ کا مطمع نظر بالکل الگ ہے. کیسے الگ ہے؟ اس کو ایسے سمجھیے جیسے خانقاہ میں آج کھانا پکا ہے. اب کسی نے نہیں کھایا تو وہ سوچ رہا کہ بریانی پکی ہو. کسی نے کہا نا یہاں تو پلاؤ پکتا ہے. ایک نے کہا ہم نے تو کھچڑی کھائی ہے. اب شولا بنا کہ پلاؤ بنا کہ بریانی بنی، یہ گمان چل رہا ہے نا. سب گمان میں ہے اور اندازے میں ہے. ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے کہا کہ ہم کو تو حضرت نے کھلا دیا. اب جس کو کھلا دیا ہے اسے معلوم ہے کہ بریانی ہے کہ پلاؤ ہے کہ چھولا ہے. کھائے ہوئے اور گمان کرنے والے میں جو فرق ہے وہی صوفی اور غیر صوفی میں ہے. صوفی کو خود معراج ہوتی ہے. صوفی نبیوں کے صدقے میں، انبیاء کرام کے طفیل معراج کا ذائقہ چکھتا ہے. اس لیے اس کو یہ حق ہے کہ وہ معراج کے سلسلے میں گفتگو کرے، اس لیے کہ اس کو ذائقے کی وجہ کر پتہ چل گیا ہے کہ جب میرے اوپر ذائقے کا یہ عالم ہے تو شیخوں کے شیخ، مرشدوں کے مرشد، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، سید کل کی معراج کا عالم کیا ہے؟ جو چکھتا ہے وہی جانتا ہے، کوئی دوسرا کیا جانے. بزرگوں کی معراج کے سلسلے میں بزرگوں کے ملفوظات، تالیفات، ان کی کتابیں، ان کے احوال میں اس کا ذکر موجود ہے. یہاں وقت نہیں ہے کہ بزرگوں کی معراج پر بھی میں ایک نظر آپ کو لے کے چلوں کہ چلیے ایک نظر ڈالا جائے. ایک مشہور رسالہ معراجیہ ہے حضرت سیدنا غوث گوالیاری کا، کہ غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی معراج جو ان کو معراج ہوئی تھی اس معراج کا تذکرہ قلم بند کیا. علماء چیبا جبی ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ نہ سوچا کہ یہ معراج جو ان کو نصیب ہو رہی ہے یہ بطفیل معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب چلتا رہے گا اور اسی میں خانقاہیں سارے اختلاف سے الگ ہٹ کر جواب دینے کے بجائے مریدوں کو معراج کی رات میں پائی جانے والی برکتوں کے حاصل کرنے کا سبق پڑھا رہے ہیں. پڑھو سبق، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو، دامن پھیلاؤ. آج کے دن برستا ہے، دامن میں سمیٹ لو، لے لو، حاصل کر لو. ایک سوال اور وہ سوال یہ ہے کہ معراج میں جانے کا ذکر تو بہت ملتا ہے حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کا ذکر ہے. اور وہ بھی ایسا ذکر ہے کہ ایسا ذکر کسی کے ساتھ نہ ہوا اور کہیں اور نہ ہوا. حضور گئے، خود نہیں لے جائے گئے. جو لوگ بھی معراج کو سمجھنے میں چوک گئے ہیں وہ معراج کے فاعل پر نظر نہیں رکھتے. فاعل، سبجیکٹ، کرتا، وہ کون ہے جو معراج کرا رہا ہے؟ ایک آدمی کا خود جانا آپ کے نزدیک سوالیہ نشان اٹھ سکتا ہے. آپ کہیے کہ کیسے چلے گا، یہ تو تھوڑی دور جاتے ہیں تو میرے ساتھ جاتے ہیں. ان کی سکت کا علم ہم کو ہے کہ یہ کتنی دیر تک چل سکے گا، یہ کیسے چلے گا. یہ سارا سوال تب اٹھے گا
جب آپ کی نگاہ مسافر پر ہو، جو مسافرت کرا رہا ہو اس پر نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں بات سبحان کہہ کر اللہ تعالیٰ نے شروع کی، سبحان الذی اسریٰ۔ ہوش میں رہو، اس سفر پر سوال قائم کرنے والوں پہلے یہ جان لو کہ سوال امکان کا تب کیا جاتا ہے جب ذات غیر خدا ہو۔ اس لیے کہ سب کا ایک امکان ہے، اس سے ممکن ہے، اس سے نہیں ممکن، یہ کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ساتھ ہوش میں ہو کہ نہیں، کوئی چیز اللہ کے لیے ناممکن بھی ہے۔ اللہ سبب کا پابند ہے، اللہ کاؤس کا محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا تم کسی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی میں بانٹنے جا رہے ہو کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا ہے؟ یہاں فاعل اللہ ہے، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی بعبدہ اپنے بندے کو۔ اب آؤ بات کرو، جب اللہ سبحانہ تعالی بذات خود فاعل ہے تو اب تم نے یہ کیا نکالا کہ کیسے جا سکتا ہے آدمی، کیوں کر جا سکتا ہے آدمی، کہاں تک جا سکتا ہے آدمی؟ یہاں تو بشر کے جانے کا معاملہ ہی نہیں، بشر کے لے جانے کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت لے جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالی لے جا رہا ہے۔ اسی لیے معراج کے ذکر میں اللہ رب العزت کا تذکرہ بنیادی ہے، افتتاحی ہے، اصلی ہے اور حقیقی ہے۔ یہی معاملہ دیدار کا ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ معراج میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اور ایک خوبی معراج کی یہ ہے کہ اس میں حضور کی سیرت کا ایک پہلو بڑی خوبصورتی سے نمایاں ہوا ہے۔ حضور کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ حضور جب بھی گفتگو فرماتے ہیں، بات چیت فرماتے ہیں، تو وہ اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ کس سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا گفتگو کرنے والا، اچھا ٹیچر، اچھا استاد، اچھا حکیم ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ بات کس سے ہو رہی ہے۔ ایک کالج کا ٹیچر، یونیورسٹی میں پڑھانے والا، اس کو اسکول میں لایا جائے اور کہا جائے کہ ذرا بچوں سے بات کیجئے، اور وہ اسکول لیول چھوڑ کے یونیورسٹی لیول سے بات کرے تو اسکول کا بچہ منہ دیکھتا رہے گا، کچھ دیر میں اٹھ کے یا تو باہر چلا جائے گا یا سو جائے گا۔ بچوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا بات ہے، تو کہیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سر کیا بول رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ بچوں سے بات کرنے کے لیے کتنا بھی بڑا ہو، کمال یہ ہے کہ وہ بچوں کے لیول تک اتر آئے تب بات کر سکے گا۔ آپ بھی چھوٹے بچوں سے جب بات کرتے ہیں تو فصیح اردو، فصیح عربی، فصیح فارسی میں بات کیجیے گا، تب تو آپ بچے سے بات کر چکے۔ آپ کو بھی اپنی زبان کو بچے کے لیول میں لانا پڑتا ہے۔ بچے کی وکیبلری، بچہ کتنے الفاظ کو جانتا ہے، انہی لفظوں میں بات کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ اور اعلیٰ شان ہے کہ آپ گفتگو کرتے وقت اس کا خیال رکھتے ہیں کہ مخاطب کون ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کیا کرو ان کی عقل کے مطابق، جو لیول ہے سمجھداری کا اس کے مطابق بات کیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب تشریف لائے تو بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ یہ رکھا کہ جیسا مخاطب ویسی اطلاع، جیسا ویور ویسا ہی انفارمیشن۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بیچارہ چھوٹ بھیا مقرر ہوتا ہے وہ بھر جھولا اطلاع اجل دیتا ہے، تم سمجھو چاہے مت سمجھو۔ آپ نے ایسا ڈاکٹر بھی دیکھا ہوگا جس کے پاس آپ دکھانے گئے اور اس نے 9 دوا لکھ دی۔ آپ دوائی خانے میں جا کے پوچھئے کہ یہ دوا سب لینی ہے، تو دوائی خانے والا بھی آپ سے کہے گا کیا تکلیف ہے آپ؟ سر بہت دکھاتا ہے، پیٹ بھی دکھاتا ہے، تھوڑا سا چینی بھی ہے، تھوڑا سا ہارٹ بھی ہے،
کہ ہاں ڈاکٹر صاحب تو جتنی دوا ہے سب لکھ دیا آپ کو، ان 9 دوا کے علاوہ آپ کوئی دوا ہی نہیں ہے، سب کھا لیجیے کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو ہی جاتا ہے نا۔ لیکن اچھا ڈاکٹر آپ کی ساری باتوں کو سنتا ہے اور ایک دوا لکھتا ہو، کہتا یہ آپ کے لیے کافی ہے، یہ جڑ پر حملہ کیا ہے ہم نے، سب پھنگی صحیح ہو جائے ہے نا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل ملا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ آسمان سے ہو کے آ رہا ہوں، جو زمین کو برداشت نہ کر سکے اس سے آسمان کا تذکرہ کیا کیا جائے؟ توجہ چاہتا ہوں، جو زمین برداشت نہ کر سکے، زمین ہضم نہ ہو، اس سے کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکے سے نکلے بیت المقدس گئے، اسی پر اس چیز پر جبھی ہو گیا۔ اچھا 1 مہینے کا راستہ اور آپ رات ہی میں گئے بھی اور آ بھی گئے۔ فرشتے مسکرا رہے ہیں، یہ تو زمین برداشت نہ کر سکا، آسمان کیا برداشت کرے گا؟ اسی طرح کسی نے پوچھا آپ نے رب کو دیکھا؟ ارائیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا رائیت ربی فی احسن صورہ، ہم نے اپنے رب کو دیکھا بہترین شکل و صورت۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سائل بدلتا جاتا ہے، سوال کرنے والا بدلتا جاتا ہے، جواب بھی بدلتا جاتا ہے۔ یہی خانقاہ ہے۔ خانقاہ اور مدرسے کا بنیادی فرق آپ کو بتائیں، مدرسے میں ایک سلیبس چلتا ہے، آپ ثانیہ میں آئے، ثالثہ میں آئے، رابعہ میں آئے، خامسہ میں آئے، ایک سلیبس۔ یہ کتاب لے لو، جاؤ شرح جامی لے لو، جاؤ پنج گنج لے لو، جاؤ نور الانوار لو، جاؤ مشکات لو، جاؤ بخاری لو، سب کو وہی پڑھنا ہے۔ خانقاہ میں کیا ہوتا؟ خانقاہ میں شیخ اپنے مرید کے لیے جیسا مرید ہے ویسا نصاب طے کرتا ہے۔ ایک مرید سے دوسرے مرید کا کریکولم نہیں ملتا، الگ الگ نصاب ہے۔ یہ خانقاہ ہے، خانقاہ میں نصاب بدلتا رہتا ہے، جیسا طالب علم، جیسا طالب ویسا نصاب۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہے کہ تکلم الناس علی قدر عقولہ، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو، جیسی عقل ویسا ہی تعلیم، تربیت، تدریس۔ ایک بزرگ کا واقعہ آپ کو سنا ہے، دیکھیے وہ جب مرید کرتے تھے تو جانتے تھے کہ مرید ہم سے پوچھے گا کہ کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی پڑھنے کو کچھ دیجیے۔ عموماً مریدوں کو یہ خواہش بھی ہوتی ہے اور پیر دیتا بھی ہے، یہ پڑھو، فجر کے بعد یہ پڑھنا، ظہر کے بعد یہ پڑھنا۔ تو شیخ کا طریقہ یہ تھا کہ شیخ مرید کو بیعت کرتے اور سامنے بیٹھا کر اسماء باری تعالی پڑھتے، یا حیو یا قیوم یا منانو یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا ستارو یا غفارو، اور نظر مرید پر رکھتے اور دیکھتے کہ کس اسم کا اثر اس کے چہرے پر کتنا ہو رہا ہے۔ جس اسم کا اثر مرید پر محسوس کر لیتے، کیوں یہ تو کرنٹ کی طرح لگا اس کو، بس وہی وظیفہ دے دے، لے تیرا وظیفہ یہی ہے، لے تیرا وظیفہ یہی ہے، تیرے لیے ورد یہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ خانقاہ، خانقاہ کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر خانقاہ سے باہر کی تقریر خانقاہ میں ہو جائے تو پھر خانقاہ کا فائدہ کیا ہو؟ خانقاہ کو سمجھنا بھی معراج ہے۔ آج کل تو خانقاہ بھی سمجھ میں لوگوں کو نہیں آ رہی۔ خانقاہ حضور کے 24 گھنٹے کے دفتر کا نام ہے، اس کا انگریڈینٹ ہے مسجد، اس کا اجزائے ترکیبی میں سے ہے مدرسہ۔ مسجد، مدرسہ، یہ سب خانقاہ کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ مسجد اذان ہوئی، نماز ہوئی، پھر دوسری نماز تک کے لیے مقفل ہو گئی۔ مدرسہ وقت پر کھلتا ہے، ایک نصاب کے تحت پڑھائی ہوتی ہے۔ خانقاہ 24 گھنٹہ کھلی رہتی ہے، شیخ کی نگاہ میں مرید ہوتا ہے،
مرید کی تربیت اسی طرح ہوتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ کی تربیت فرماتے تھے، اسی طرح شیخ کوشش کرتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل کہ اسی طریقہ نبوی کے مطابق نائب نبی اپنے مرید کی تربیت فرمائے۔ یہ جو شب معراج ہے اس کے جانے کے سلسلے میں تو آپ نے سن لیا، حدیث میں تفصیل بھی مل جاتی ہے کہ براق آیا، براق بڑا چھٹ پٹایا، چھٹ پٹ کیا اس نے۔ جبرائیل اس کی چھٹ پٹاہٹ کو دیکھ کر اپنے عقل ملکوتی کو متحیر پاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنا اچھل کیوں رہا؟ پھر کہتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے کہ اس پوری کائنات کا جو سب سے بہتر ہے وہ آج تجھ پر بیٹھنے کا شرف تجھ کو دے گا۔ ٹھہر جا، رک جا، مؤدب ہو جا، انوشاسن میں رہ، ڈسپلن میں رہ، تیری تو تخلیق کا مقصد پورا ہو رہا، تو خلقی اسی لیے کیا گیا تھا کہ خیر خلق تجھ پر سوال ہو، چین سے رہ۔ وہ مؤدب ہوتا ہے اور مؤدب ہو کے اپنے پیٹ کو زمین سے سٹا دیتا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآسانی اس پر جلوہ فرما ہو۔ جب سرکار دو عالم تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو لگام کے دو حصے کیے جاتے ہیں، دائیں لگام جبرائیل پکڑتے ہیں، بائیں لگام میکائیل پکڑتے ہیں، اور جبرائیل لے کے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس سفر کا آپ اندازہ کر رہے ہیں، اس سفر میں لگام پکڑنے والے فرشتے ہیں، اور مخدوم صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ لگام تو پکڑی فرشتوں نے اور نبیوں کو حکم ہوا کہ استقبال کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر تیار ہو جائیں، تو اس قدر رش ہوا 1.25 نبیوں کا کہ ملائکہ متعین کیے گئے یہ کہنے کے لیے کہ ترقو ترقو، راستہ دیجیے انبیاء، سید الانبیاء آتے ہیں، سید الانبیاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور بیت المقدس پہنچے، اور بیت المقدس میں آپ نے 1.25 انبیاء اور پتہ نہیں کتنے ملائکہ کی امامت کا شرف حاصل کیا۔ مصلی خالی تھا امامت کا، صفیں لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزاج عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ سب لوگ منتظر ہیں کہ امامت کون کریں گے۔ جبرائیل آئے اور حضور پاک علیہ السلام کا مبارک ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے، مصلی پر لے گئے اور مصلی پر فرمایا آپ امامت فرمائیے۔ 2 رکعت نماز پڑھی گئی، پہلی رکعت میں قل یا ایھا اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص۔ 2 رکعت نماز پڑھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بڑی اہمیت ہے اس نماز کی جس میں کافرون اور اخلاص پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ یا حج کا موقع عطا فرمائے۔ زندگی میں وہ نماز بھی کیا نماز ہے جس نماز میں آدمی اپنے اور کعبے کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان کو کر لیتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہو سکے تو اللہ کی عبادت کے لیے ابراہیم کے مصلی کو تم اختیار کر لو۔ اور غضب کی بات یہ ہے کہ ابراہیم کے سجدے کی جگہ نہیں، پیر کی جگہ، جہاں پر آپ کا پیر تھا اس جگہ کو اپنی امامت میں لے لو، اپنے آگے کر لو، اپنے اور اللہ کے درمیان کیا کر لو۔ بڑی فکر لوگوں کو رہتی ہے، کس چیز کو کر لو؟ ابراہیم خلیل اللہ کے پیر کے نشان کو، پیر کا نشان، برزمینے کے نشانے کف پائے تو بود
सालहा साहिब नजरा सजदा खा। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, और इस तरीके से जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि सारे अंबिया ने कुछ कुछ खुतबा भी दिया। बाज अंबिया का जिक्र आया है कि किस किस ने खुतबा दिया। उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इन लोगों ने मुख्तसर खुतबे दिए 2 रकत नमाज के बाद। आखिरी खुतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और हुजूर के खुतबे के बाद फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इख्तितामी कलेमात कहे। जब ये तकरीब मुकम्मल हो गई तो एक सीढ़ी बरामद हुई, एक सीढ़ी सामने आई, सीढ़ी लग गई, ऑटोमेटिक सीढ़ी सामने आ गई। जिब्राइल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगुवाई की, प्रोटोकॉल अफसर की तरह आगे बढ़े। हुजूर ने सीढ़ी पर कदम रखा और सीढ़ी ऊपर उठ गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के सफर पर रवाना हो गए। आसमानी सफर में क्या क्या हुआ, बहुत सी चीजें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी और कुछ आगे की तकरीरों में आप सुनेंगे। मैं उन तफसीलात में नहीं जाता। और आप जान रहे हैं कि सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा पर एक मंजिल आई जो 7वें आसमान के बाद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब यहां से मेरी अगुवाई तमाम हुई, अब मैं आगे नहीं जा सकता, यहीं तक मेरी मंजिल है, हद है, सीमा है, यहां तक मैं रुक जाऊंगा, आगे आप तशरीफ ले जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया पूछा, क्यों जिब्राइल, हर जगह तो तुम साथ साथ रहे, बुराक की लगाम थामे रहे, यहां क्या हुआ कि तुम पीछे रह गए? तो जिब्राइल का जवाब, जिसे अल्लाह वालों ने नकल किया है, यकसरे मुंह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या रसूल अल्लाह, यहां तक मेरी सीमा है और इस सीमा से आगे बाल के नोक बराबर भी मैं आगे बढ़ा। यकसरे मुंह, मुंह माने बाल, सरे मुंह बाल के नोक के बराबर। बाल का जो नोक है उतना, अल्लाह अकबर, पर अंदाजा लगाइए, उतना भी अगर हम आगे बढ़े तो क्या होगा? फरोग तजल्ला, तजल्ली का जो फरोग होगा, तजल्ली की जो फरोग हर वक्त वहां है, तजल्ली ही तजल्ली है, जलवा ही जलवा है। उस जलवे का आलम यह है कि एक बाल के नोक बराबर भी हम आगे बढ़े, बसोजत परम, मेरे पर, मलकूती पर, जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो अगर फैले तो कायनात को मुहीत, सिमटे तो ऐसा सिमट जाए कि देखने वाले को नजर ना आए। उस पर का आलम ये होगा कि बसोजत परम, मेरे पर जल जाएंगे, खाक हो जाए, खाकस्तर हो जाएंगे। वो मकाम है जहां हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अकेले जा रहे हैं, इससे पहले कोई नहीं गया। ये पहली जात है जो आगे जा रही है, ये अकेली जात है जो आगे जा रही है, ये जाते वाहिद है जिस पर ये मेहरबानी हुई है कि उनको आगे जाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज के सफर का बहाना बनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए। अब आगे की बातें इस कदर राज की हैं, राज़े सरबस्ता है कि कौन उसको खोले और कैसे खोले, किसकी हिम्मत के खोले। अब तक तो जिब्राइल थे कि प्रोटोकॉल अफसर मौजूद था तो बहुत सी बात पता चल जाती है। मसलन बिला तशबीह हो तमसील, मैं समझने के लिए ये मिसाल दे रहा हूं। ये मिसाल ऐसी नहीं है जिसका इस्तेमाल कोई कहीं और दूसरी जगह करे। मिसाल ये है कि आप लाइव देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहीं जा रहे हैं, तो आप जब लाइव देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हवाई अड्डे पर जहाज के सामने खड़े हुए हैं और उनके सामने कोई प्रोटोकॉल अफसर, फौज का बड़ा अफसर तारुफ करा रहा, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, फौज के सरबराह,
تو آپ جس کو نہ پہچانتے ہوں گے اس کو آپ پہچان لیجیے گا، اچھا یہی ہے، اچھا اچھا آپ نے دیکھ لیا، یہاں پر دیکھ کے آپ کو اس آدمی کے بولنے کی وجہ سے آپ نے پہچان لیا بلا تشبیہ و تمثیل۔ جبرائیل چونکہ بہت سی بات بتاتے جا رہے ہیں تو ان کے بولنے کی وجہ سے ہم کو پتہ چل رہا ہے، ورنہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہے نا؟ تب اب تو جبرائیل بھی نہیں ہے، بتائے کون بتائے گا؟ اچھا آپ کو اور ہم کو تو بڑی خواہش ہے کہ ہم جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہما اور شما کا شمار کیا ہے، ہم کس گلی کے ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے؟ فکر تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑی بے قراری کے ساتھ اور نبوت کے شان کے اضطراب کے ساتھ بے چین ہیں کہ ہم بھی تو چاہتے تھے دیکھنا، رب ارنی میری رٹ تھی۔ اللہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ ہم سے بات چیت بھی کرتا ہے، اللہ کی بڑی مہربانیاں بھی ہیں، اور ہم نے دل کے نہا خانے سے پکارا تھا رب ارنی، اے اللہ مجھے بھی اپنا جلوہ دکھا، میں بھی تیرا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی دیدار کی طلب ہے اور تڑپ، پروردگارا اپنا جلوہ دکھا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ مجھ سے کہا گیا لم ترانی، تم تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ دیکھا ہے، سچ مچ دیکھا ہے، دیکھا ہے تو کیا کیا جائے؟ ایک بار پھر ان کو بھیجا جائے، دیکھیں دوبارہ جا پاتے ہیں کہ نہیں۔ ہم تو ایک بار بھی نہیں گئے، یہ کیا دوبارہ جا سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ اضطراب میں ٹہل رہے، نبی جو واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ نے مرحبا کہا۔ سبحان اللہ، آپ وہاں سے ہو آئے، کیا تحفہ ملا، کیا ہدیہ ملا، کیا نوازش ہوئی، کیا عطا ہوئی، کیا بخشش ہوئی، کیا کرم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا الحمدللہ علی نعمائی، الحمدللہ علی افضالی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 50 وقت کی نماز عطا فرمائی، نماز 50 عطا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے بھائی، اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیجیے تو میں کچھ عرض کروں۔ کہا ہاں بولیے۔ کہنے لگے 50 وقت کی نماز آپ کی امت کے لیے مشکل ہوگی، اس کی تابعداری اطاعت میں دشواریاں آئیں گی۔ میں اسی منصب کا حامل رہا ہوں، میرا بھی تجربہ ہے اور میں آپ سے اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، میری بات مانیے، میرے خلوص پر یقین کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے حضرت موسیٰ نے اپنی جانب سے فہمائش کی واپس جایا جائے اور جا کر کچھ تخفیف کرائی جائے، کچھ کمی کرائی جائے۔ یہ جو واپس بھیجنے کا مشورہ ہے اس میں ایک خواہش بھی چھپی ہوئی ہے کہ کیا ایک بار جلوہ دیکھنے کے بعد دوبارہ بھی دیکھنا ان کے لیے ممکن ہوگا؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیز، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بار بار ہوا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی نورانی پتلیوں میں اس جلوے کا عکس دیکھتے رہے جو حضرت موسیٰ بار بار بھیج کر دیکھتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے محمد عربی سید کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ اور ثبوت جانے اور آنے کا یہ بھی خیال لے کہ ثبوت کیا ہے کہ گئے اور آئے؟ ثبوت 5 وقت کی تخفیف ہے، جاتے ہیں 5 وقت گھٹ جاتا ہے، پھر جاتے ہیں پھر 5 وقت گھٹ جاتا ہے۔ یعنی جانے کا ثبوت یہ ہے کہ جتنے بار گئے 5 وقت کم ہوتا گیا،
یہاں تک کہ 5 ہی وقت بچا. اب آخری بات ختم. سب تو جانے کا تذکرہ ہے. جب جانا اتنی اہمیت کا حامل ہے تو آنے کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے. آپ دلی جانا چاہتے ہیں تو دلی جانا جتنا بڑا مسئلہ ہے، ٹکٹ ہونی چاہیے، کنفرم ہونی چاہیے، ٹھیک ٹھاک جگہ ہونی چاہیے، ہے نا، دلی کا پتہ ہونا چاہیے، سب ٹھیک ہے. کیا آنے کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تب تو بھگت لیجئے گا. وہاں پہنچ کے اگر آپ نے سوچا کہ کل واپس ہو جائیں گے، تو جب آنے میں 1 مہینہ پہلے ٹکٹ بنایا تھا تو واپسی کی ٹکٹ کیا اسی دن آپ کو مل جائے؟ جی، معراج کے سفر میں سارا تذکرہ جانے کا ہے، اور آنے کے تذکرے کے بارے میں چپی اور خاموشی کیوں ہے؟ پروردگار نے کوزے کو، ارے کوزہ کون پوچھے، قطرے کو سمندر بنایا اور کیا کہا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. قسم ہے اس چمکتے دمکتے نجم کی، تارے کی، جو اللہ کی بارگاہ سے پلٹ کر آیا، ایک جملے میں سمیٹ دیا معراج کی واپسی کو، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. اور خوبی کی بات یہ کہ جاتے وقت تو خود فاعل بنا، واپسی میں نبی کو فاعل بنایا اور کہا قسم ہے اس تارے کی جو پلٹ کے آیا. یعنی فاعل لے جانے والا اور دوسرا فاعل نبی کو بنا کے اللہ نے بھیج دیا.